ناظرین، کیا خوف ہے جس نے عمران خان کا لہجہ بدل دیا؟ وہ کیا دباؤ ہے جو وزیر اعظم کو اپنی ہی حکومت کو تسلیاں دینے پر مجبور کر رہا ہے؟ عمران خان کو کیوں کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی چوائس نہیں؟ وزیر اعظم نے یہ پیغام کس کو دیا؟ عوام کو، اتحادیوں کو، یا پھر کسی اور کو؟ یہ واضح نہیں ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ حکومت سے کون کون ناراض ہے۔ گزشتہ رات وزیر اعظم نے اپنے اتحادیوں کو اشارہ دیا تو حکومت کے سارے اتحادی آئے، لیکن قوف لیگ نہیں آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ بی این پی تو پہلے ہی ناراض ہے، وہ پہلے ہی اتحاد کو خیر بات کہہ چکی ہے، اور آج بی این پی نے بجٹ ووٹنگ میں حکومت کے خلاف ووٹ بھی ڈالا۔ حالانکہ 3 روز قبل پیش گوئیوں کے ماہر وزیر ریلوے شیخ رشید نے دعویٰ کیا تھا کہ اختر مینگل کہیں نہیں جا رہے۔ نہیں جاتا اختر مینگل شیخر، میں بہت سارے مینگلوں کو جانتا ہوں، ساری زندگی میں نے یہی کام کیا اور دیکھا اور سنا ہے۔ عمران خان جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن اختر مینگل اور حکومت میں دوریاں ختم نہیں ہو سکیں، اور بی این پی وزیر اعظم کے عشائیے میں شریک نہیں ہوئی۔ اسی عشائیے سے وزیر اعظم نے خطاب کرتے ہوئے چند انتہائی اہم اور انتہائی معنی خیز باتیں کی تھی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ روز صبح خبر ملتی ہے کہ آج جا رہا ہوں، کل جا رہا ہوں، لیکن ہم کہیں نہیں جا رہے۔ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ان کے لیے ان کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات ختم کرنے کے لیے تیار۔ کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکے گی جب تک ہم اپنے نظریے کے اوپر کھڑے ہوں۔ آج یہ جو ساری آپ کی اپوزیشن ہے، میرے لیے کتنا آسان ہے 5 سال گورنمنٹ کرنا۔ صرف میں نے ان کے 8-9 لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ تم فکر نہ کرو، تمہارے کیسز ہم آگے نہیں بڑھنے دیں گے، لیکن تب یہ پارٹی، یہ ہماری گورنمنٹ، ہم تب ختم ہوں گے جب ہم اپنے نظریے سے پیچھے ہٹیں گے۔ اپنے اس خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حکومت آسانی سے مدت پوری کرے گی کیونکہ ان کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے۔ وزیر اعظم کس کو یہ پیغام دے رہے تھے یہ واضح نہیں ہے، لیکن چند روز پہلے فواد چودھری نے بھی یہی بات ذرا واضح انداز میں کی تھی۔ اب دشمن کے پاس تحریک انصاف کے علاوہ اور کوئی آپشن موجود نہیں۔ اب وزیر اعظم بھی تقریباً یہی بات دہرا رہے ہیں، لیکن اپوزیشن اس حوالے سے اس کا موقف جو ہے وہ مختلف ہے۔ کچھ دن پہلے مسلم لیگ نواز کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس آپشن ہے مگر ہم اب نہیں ہیں۔ اس پر ایک مشکل ہے کہ آپ کے سوا جو آپشن ہو سکتا ہے ہم اویلیبل نہیں ہیں۔ اس بار مزے کی بات یہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاوہ آپشن نہیں ہے، یہ بھی اویلیبل نہیں ہے، ہم بھی اویلیبل نہیں ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اپوزیشن صرف یہی نہیں کہہ رہی کہ ہم حکومت نہیں چلانا چاہتے، بلکہ یہ بھی مطالبہ کر رہی ہے کہ عمران خان کو ہٹایا جائے اور پھر اگلا وزیر اعظم بھی پی ٹی آئی میں سے ہی لایا جائے۔ اگر جرت ہے تو اس ناکامی کا اعتراف کریں جو دو سال میں انہوں نے پاکستان کا مقدر کر دیا ہے، اس کا اعتراف کریں اور اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے استعفیٰ دیں۔ پی ٹی آئی اپنا نیا لیڈر چن لے تاکہ قوم کو اس شخص سے چھٹکارا ملے۔ وزیر اعظم کے بیانات پر اتحادیوں کی جانب سے سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ کیا مدت پوری کرنا عوام سے کیے گئے وعدوں سے بھی زیادہ ضروری؟ یہ معنی خیز بیان حکومتی اتحادی جماعت کے اہم رہنما مونس الہی کی جانب سے سامنے آیا، اور مسلم لیگ قاف وہی جماعت ہے جو گزشتہ رات وزیر اعظم کے عشائیے میں شریک نہیں ہوئی تھی۔ یعنی ایک جانب اپوزیشن معاشی بھور میں پھنسی حکومت کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی ہے، تو دوسری جانب حکومت کے اتحادی روٹھتے جا رہے ہیں۔ شاید انہی حالات کی وجہ سے وزیر اعظم کے لہجے میں مفاہمت محسوس کی جا سکتی۔ اسپیکر صاحب، میرا کوئی کسی سے لڑائی نہیں ہے۔ میں پہلے دن سے جب یہاں آیا ہوں تقریر نہیں کرنے دی مجھے، جب میں بات کرتا ہوں شور مچتا ہے، غلط باتیں کرتی ہیں، میری کسی سے کوئی لڑائی ہے؟ اسپیکر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ چلے، میں چاہتا ہوں کہ ڈیبیٹ ہو صحیح۔ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کی اس بجٹ تقریر پر اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے طنزیہ تبصرے بھی سامنے آئے۔ فرمائشی تقریر تھی اور اس کی زبان بھی فرمائشی تھی۔ یہ کن کو سنا رہے تھے؟ جناب اعلیٰ، آپ نے تو پتہ نہیں کتنے ڈیڈی بکتا دیے ہیں۔ آج بھی یہ تقریر میرے لیے نہیں تھا، آج بھی یہ تقریر خواجہ آصف صاحب کے لیے نہیں تھا، یہ تقریر سلیکٹرز کے لیے تھا، عوام کے لیے نہیں تھا۔
صرف اپوزیشن کے رویے ہی نہیں بلکہ عمران خان کے رویے میں بھی واضح فرق محسوس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ماضی میں جب بھی حکومت کو اپوزیشن کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا تو حکومتی صفوں میں خود اعتمادی کی جھلک نظر آتی تھی۔ گزشتہ سال مولانا فضل الرحمان اسلام آباد پر چڑھائی کرنے جا رہے تھے، لیکن عمران خان بجائے پریشان ہونے کے ان پر طنزیہ جملے کسا کرتے تھے۔ وفاقی وزراء بھی جارحانہ بیانات دیا کرتے تھے، اور اس سے پہلے جب چیئرمین سینٹ کے خلاف عوام عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی تب بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کا اعتماد دیکھنے والا تھا، کانفیڈنس تھا، ان پر کوئی پریشانی یا کمزوری نظر نہیں آتی تھی۔ لیکن اس بار ناظرین، اس بار معاملہ مختلف ہے۔ اس بار وزیر اعظم ہی نہیں بلکہ دیگر رہنماؤں کی باڈی لینگویج بدل چکی ہے، بیانات میں مفاہمت اور بے چینی محسوس کی جا سکتی ہے۔ ماضی کا اعتماد آج متزلزل دکھائی دیتا ہے۔ حکومت کے مستقبل اور سیاسی منظرنامے کے حوالے سے تجزیہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف حمید بھٹی صاحب۔ بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ سر، عشائیے پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن وزیر اعظم کو کیوں لگتا ہے کہ اور کوئی چوائس نہیں ہے؟ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اور کوئی چوائس نہیں ہے میرے علاوہ، یہ پیغام دیا کس کو جا رہا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی کہتے ہیں نا، یہی ایک وہم تھا، میں بہت اہم تھا۔ بڑی بدقسمتی ہے اگر خان صاحب نے کہا میرے خلاف چوائس نہیں ہے۔ کیا 20 کروڑ عوام اتنی بانج ہے کہ جس نے ایک لیڈر بھی پیدا نہیں کیا؟ مجھے بڑا دکھ ہوا، وزیر اعظم کو یہ تکبرانہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہ کائنات بنائی وہ چلے گئے، وہ تو خیر بہت بڑی ہستیاں نا، میں اور آپ ان کے نام لیتے، میں نے قائد اعظم نے بنایا چلے گئے۔ تو ڈو یو تھنک عمران خان صاحب حکومت کر رہے ہیں؟ انہیں حکومت کسی نے لے کے دی، کل بجٹ انہوں نے پاس کرایا۔ زین بگٹی کی تو وہ شکل ہی دیکھنا چاہتے تھے، ایک سنگل وہ بندہ، اس کی شکل ہی دیکھنا چاہتے تھے، ایم کیو ایم کی شکل ہی دیکھنا چاہتے تھے۔ دیکھیں یہ جو بات وہ کہہ رہی ہے لہجے میں تبدیلی نہیں، لہجے میں نہیں تبدیلی، کھنڈرات بتا رہے ہیں ہمارا تالی شان تھی۔ یہ پرسوں رات تک بہت مشکل تھا یہ بجٹ پاس ہونا۔ بجٹ پاس نہ ہوتا تو آپ کو پتا ہے کیا ہوتا۔ خود ایم کیو ایم کے 3 لوگ مہمان بنائے گئے، پی ٹی آئی کے 2 وزراء سے میری خود بات ہوئی، 2 وزراء سے، پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ بندہ بلے کے نشان پہ لڑ کے آئے تو وہ پارٹی چینج نہیں کر سکتا۔ ایک ہوتا ہے اگر میں آزاد کینڈیڈیٹ منتخب ہوا ہوں تو میں آ کے بعد میں نے پارٹی جوائن کیا تو میں الیکشن کمیشن کو یا اسپیکر کو لکھ کے دے سکتا ہوں میں آزاد بنچوں میں بیٹھوں گا، میں ان کا حل نہیں ہے۔ یہ تو کچھ رات 10 لوگ نہیں تھے جا رہے جن کو ٹیلی فون ملا کے گیا، اور میرا چیلنج ہے اب بھی پورے لوگ ان کے شامل نہیں تھے کل کے عشائیے میں۔ وہ تو جیسے چیئرمین سینٹ بچ گئے اسی طرح بچ گئے عمران خان صاحب۔ میرا ایک ذاتی خیال ہے 4 دن پہلے نہایت ان کا قریبی جاننے والا پارٹی کا قریبی بندہ ملا، ان کا خیال تھا کہ انہوں نے اتنا عرصہ عمران خان کو اتنا پریشان نہیں دیکھا جتنا 3-4 دن پہلے ہونے والی ملاقات جو تقریباً 22-25 منٹ رہی اس میں دیکھا۔ تو عمران خان صاحب خاصے چینج ہو گئے، انہوں نے بہت سارے کمپرومائز کر لی ہیں۔ کیا عشائیے سے پہلے ایم کیو ایم نے ان سے ٹافیاں مانگی یا کوئی پرانا گانا سنا ریکھا کا سلسلے فلم کا؟ کیا سنا؟ کوئی مطالبات کی ہے جو وہ پورے نہیں کر سکتے، زین مکتی جس کا ایک ووٹ تھا اس کو بھی ملنا پڑا۔ پرویز لائی جو پرسوں ان کے سی ایم کے ساتھ ملا، ان کے عشائیے پہ نہیں گیا، ووٹ اس نے دے دیا کیونکہ ووٹ دینا ان کی مجبوری تھی، کیونکہ وہ کسی اور کا حکم تھا۔ عوام کا پتہ ہے آپ کو، پتہ دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نہیں وہ عشائیہ چھوڑے، عشائیہ کا ایک بندہ تو بھیج سکتے نا، عوام کا دباؤ بڑا زبردست ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی عوام کی بات نہ مانے تو پھر نیب کا نوٹس آ جاتا ہے۔ تو عوام اور نیب کا بہت کٹ جوڑ ہے آج کل۔ تو نہیں مجھے بتائیں کہ عوام کا اگر دباؤ اس بات پہ تھا کہ یہ سب کچھ ایسے چلتا رہے، پرانی تنخواہ پہ سب کام کرتے رہیں، سر عوام نے سوچا کچھ نہیں ہے کہ آگے کرنا کیا ہے؟ برا حال تو عوام کا ہی ہو رہا ہے، اس عوام کا ہو رہا ہے جو 20 کروڑ ہے۔ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں علی، عوام بھی سخت پریشان ہے۔ انہوں نے وہ دیا جلا لیا ہے جس میں تیل ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں اس حکومت کو گھر بھیجنا کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ حکومت کل جا سکتی تھی، عوام کے ہاتھ میں تھا۔ 4 ووٹ اختر مینگل کے تھے، 7 ایم کیو ایم تھے، 1 بگٹی کا تھا۔
और 4 इनके थे काफ लीग के, तो कल ही हुकूमत खत्म हो गई। फिर अवाम को मजबूरी जरूरत पड़ी कि अभी 2-3 और काम कराने हैं। अवाम का दबाव आपको नहीं अंदाजा, ये बड़ा खौफनाक दबाव होता है। हम इधर आजाद बातें कर रहे बिल्कुल ऐसे ही हैं, आप अवाम के दबाव में नहीं आए। मैंने थोड़ा सा अवाम का दबाव देखा हुआ है। अवाम से प्यार करना पड़ता है, आपको पता है, उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करना पड़ता है, बल्कि उनकी ख्वाहिशात के आगे अपनी ख्वाहिशात और अपनी तमन्नाओं को रोंदना पड़ता है उनके पाँव के नीचे। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अवाम जो है वो सबसे बड़ी ताकत है। 1999 में भी अवाम का दबाव था सर, इसमें कोई शक नहीं है। 2007 जो मुशर्रफ साहब थे तब भी अवाम का दबाव था, इमरजेंसी लग गई। तो सर ये बताइएगा भट्टी साहब कि अब वो काम कौन से लिए जाएंगे, और आपको लगता है कि वजीर आजम थोड़े टून डाउन, मतलब वजीर आजम साहब अपनी रविश तब्दील करेंगे जितना भी अरसा बाकी रह गए? देखिए 12 अक्टूबर 99 में भी अवाम का दबाव था, अगर आप भूल गए हैं। जियाउल हक ने जब रेफरेंडम कराया था वो भी अवाम का दबाव था, आप भूल गए। मुशर्रफ ने जब रेफरेंडम कराया था वो बाकी मुशर्रफ ने जो रेफरेंडम कराया वो भी अवाम का दबाव था। 2-3 काम हो चुके हैं, आपने देखा नहीं? IPP का केस किस्सा माजी हो गया। कल परसों रातों रात अवाम की जेब में आयल माफिया ने 300 अरब का डाका मारा। वो गाना तो आपने सुना होगा, बचपन में आप गुनगुनाते थे। मैं एक दफा आपको देखा था बचपन में, नी माफिया माफिया कर दी साई मैं आपे माफिया हुई। आजकल छोड़े बस जो काम लेने हैं, क्योंकि अल्टरनेट पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है और उसमें कुछ डेवलपमेंट। बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब, बिल्कुल ठीक है। अब ये न जाने कौन कौन से पुराने गाने जो हैं वो अब लोगों को याद आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपके वक्त का एक वक्फा यहाँ पर लेते हैं। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद होंगे शाहिद खान अब्बासी साहब, उनसे पूछेंगे कि वो जो अपोजिशन का दमखम है वो सब कहाँ गया। वो अपोजिशन जो करना चाहती थी, वो कहती थी कि हम तो इनको सीट पर रहने ही नहीं देंगे। बजट पास हो गया, पहले से ज्यादा वोटों के साथ पास हो गया इस वक्फे के बाद। नाज़रीन सवाल यह है कि क्या एक बार फिर अपोजिशन पहले ही इम्तिहान में नाकाम हो चुकी है? दावा तो यह किया गया था कि आईनी तरीके से वज़ीर आज़म को हटाएंगे। अब बजट का मामला एक ऐसा मौका था जहां पर अपोजिशन अपना दावा सच साबित कर सकती थी, मगर बुरी तरह हार गई। वजह क्या बनी, पूछेंगे साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी से। सर शुक्रिया आपके वक्त का। अब्बासी साहब, आपको बल्कि असद उमर साहब ने यह दावा किया कि वज़ीर आज़म साहब को जब वोट पड़े थे इलेक्शन के वक्त, उससे कहीं ज्यादा वोट तो आज बजट अप्रूव करवाने के लिए पड़ गए। तो सर आपका यह दावा कि वज़ीर आज़म साहब को कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए, नहीं रहने देंगे, हर आईनी तरीका इख्तियार करेंगे, ये तो अच्छा मौका था तरीका इख्तियार करने का, हार का सामना करना पड़ा आपको। वजह क्या है इसकी? देखिए कितने वोट पड़े हैं आज वज़ीर आज़म साहब को? 160 वोट पड़े जी। अच्छा। मेजॉरिटी हाउस की 60 है, और जो ये मुंतखब हुए थे इससे बहुत ज्यादा वोट थे। देखें जो बजट का सेशन है, आज तक कोई हुकूमत पाकिस्तान में बजट का वोट नहीं हारी, क्योंकि बजट का वोट प्रेजेंट मेंबर्स पे होता है, वो मेजॉरिटी नहीं होती। लेकिन ये आज एक मौका था, ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, आज एक मौका था हुकूमत के लिए, और हुकूमत ने बड़ी मेहनत की है। 1-2 हफ्ते से मेहनत कर रहे हैं कि हमारी हाजिरी ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन आप जब हाजिरी आई तो कम निकली है। ये आज खुशी की बात नहीं होनी चाहिए, तशवीश की बात होनी चाहिए हुकूमत के लिए। अगर बजट में मैंने कहा कि अददी अक्सरियत हुकूमत के पास है, बहुत से लोग नाराज भी हैं, हमसे राब्ते भी करते रहे हैं, लेकिन हमने हमेशा ये कहा है कि हम किसी भी गैर आईनी कदम का हिस्सा या हुकूमत को हटाना तब्दीली बराए तब्दीली के हक में नहीं है, मकसद होना चाहिए। नहीं भाई साहब देखिए, अगर वो नाराज लोग जो हैं वो हुकूमती या अपनी पार्टी की पॉलिसी से हट के वोट देते आपके कहने पे, तो इसमें फिर गैर आईनी क्या था? आपको नहीं लगता उनका पूरा हक है कि वो इख्तलाफ करें? देखिए इख्तलाफ उनको अपनी जमात से होगा ना, उसूली इख्तलाफ। आप वहां तो वोट आज भी शायद बहुत से लोगों ने वोट नहीं दिया, क्योंकि वो अक्सरियत नहीं थी जो हुकूमत के पास रही है माजी में, तो लोग नाराज हैं। अब क्या हम उसको एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्वेश्चन तो ये है। तो सर ये आप आज का इसका जवाब भी आप ही नहीं देना सर, कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं? देखिए मैंने हमेशा कहा है कि हमारे मुल्क में जो निज़ाम है नो कॉन्फिडेंस का, वो
بہت مشکل ہے، اس میں وہ اکثریت اپوزیشن شو نہیں کر سکتی جس کی وہاں ضرورت ہے. تو جب تک کوئی بہت بڑی ناراضگی یا کوئی ایسا حالات نہیں ہوں گے اور تو آئینی طریقے سے جو طریقہ ہے نو کانفیڈنس کا وہ کرنا پاکستان میں ممکن نہیں ہے. لیکن آج یقیناً حکومت کو تشویش ضرور ہونی چاہیے اور حقیقت بھی سامنے آ گئی ہے کہ حکومت کو وہ سپورٹ حاصل نہیں ہے جو اس کو ماضی میں تھی. اچھا لیکن عباسی صاحب ایسا لگ رہا ہے، مطلب بات ادب کے ساتھ ایک کمزوری نظر آ رہی ہے سر اپوزیشن کے لہجے میں بھی. انفیکٹ آج آپ کے بھی گفتگو میں وہ کانفیڈنس نہیں ہے آپ کو متحدہ اپوزیشن پہ. خواجہ آصف صاحب نے بڑا ہی بوانگ دوہل کہا تھا کہ جب تک یہ شخص سے مراد پرائم منسٹر صاحب تھے کرسی پہ موجود ہے ترقی نہیں ہو سکتی اور آپ ہر آئینی طریقہ اختیار کریں گے. تو سر آپ کو تو کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ آپ کی متحدہ اپوزیشن کچھ کر پائے گی آئینی طریقے سے، کیونکہ وہ اتنا آپ کے پاس پوٹینشیل نہیں ہے شاید. دیکھیں پوٹینشیل کی بات نہیں ہوتی، نمبر بڑے سیدھے ہیں. جو بھی ممبر اپنی پارٹی کے احکامات کے خلاف ووٹ دیتا ہے وہ ڈی سیٹ کیا جاتا ہے. یہ بات شاید ہم بھول جاتے ہیں. ایسے ہی ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں یہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس حکومت کا ہر لمحہ جو ہے پاکستان کے لیے بھاری ہے. تو ہمارا یہ فرض ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی آئینی جمہوری تبدیلی ہو اس کے لیے کوشش کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کل ہی تبدیلی آ جائے گی. تبدیلی جو آنی تھی پاکستان میں آ چکی ہے. اب ہر آدمی پریشان ہے، ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. آپ بھی مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ اپوزیشن تبدیلی کیوں نہیں لاتی؟ تبدیلی تو حکومتیں لاتی ہیں. تو آئینی تبدیلی میں نے پہلے بھی کہا کہ پاکستان کے نظام کے اندر تقریباً ایک ناممکن طریقہ ہے نو کانفیڈنس کا. یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہو سکا. اس لیے تبدیلی آتی ہے. تو جب آپ نے یہ کہا سر کہ ہر آئینی طریقہ اختیار کریں گے تو نو کانفیڈنس تو فی الحال آؤٹ آف کوسچن ہو گیا، میں اس کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں. اب دیگر آپ کے پاس کون کون سے آپشن ہیں سر آئینی آپشنز؟ دیکھیں آئینی آپشن یہی ہوتا ہے کہ ہم نے حکومت کی جو ناکامیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے. یہاں پر خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی سمجھیں کہ حکومت کی ناکامی کو ہائی لائٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہر شخص محسوس کر رہا ہے، ہر آدمی تنگ ہے. تو اس سے پہلے کہ لوگ سڑکوں پر آ جائیں یہ دباؤ حکومت پر ڈالا جاتا ہے کہ بھائی تم اس کا کوئی حل نکالو. تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہ معاملہ اب نہیں چل سکتا. ایک حکومت ہے جو ناکام ہو چکی ہے، جو ڈیلیور نہیں کر پا رہی، جس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، جو ملک کے مسائل نہیں حل کر سکتی، اس کو جانا ہی جانا ہوگا. وہ جانے کا کیا راستہ؟ اچھا ابائی صاحب مجھے سر یہ بتائیے گا، پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ان کے سوا اور کوئی چوائس نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ چوائس ہے لیکن فی الحال ہم، خواجہ سعد رفیق نے معذرت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اویل نہیں کرنا چاہتے چوائس کو. آپ کو لگتا ہے سر کوئی چوائس ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ کبھی وقت پہ آئے تو اس کو اویل بھی کریں، اور یا پھر پرائم منسٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی چوائس ہے نہیں؟ یہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر جس نے یہ بات کہی ہے، کوئی دنیا میں لیڈر یہ بات نہیں کرتا. یہی ناکامی کا اعتراف ہوتا ہے جو پرائم منسٹر یہ کہہ دے کہ میرے علاوہ. بھائی صاحب معذرت کے ساتھ وقت ختم ہو گیا، بہت بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کا وقت بھی یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. ناظرین دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.